موسیٰ علیہ السلام کو جستجو ہوئی، میں کلیم اللہ ہوں، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، یہ کون ہے جو یہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ کوئی چیز کوئی سامنے ہی نہیں۔ خاموشی سے چپ کے موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے سننے کے لیے، یہ کس سے بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ جب سنا اس کی بات، وہ یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ کہیں تو مجھے مل جائے، میں تیری جوئیں نکالوں، تجھے تیل لگاؤں، تیری خدمت کروں۔ وہ چرواہا وہ بکریوں کی جو نکالتا، ان کی مالش کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے جلالی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نرم بنایا، اور یوں بھی فرمایا اگر ہم آپ کو نرم نہ بناتے تو کوئی آپ کے روب کی وجہ سے آپ کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی، غصہ آ گیا، ایک کو گھونسا مارا مر گیا، تو جلال میں آ گئے۔ اس چرواہے سے کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ اللہ سے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کو سمجھایا، بتایا کہ اللہ کیسے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے یہ بات پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ جوڑنے آئے ہو توڑنے آئے ہو؟ مجھے تو اس کی بات میں مزہ آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹے، پھر اس چرواہے کے پاس پہنچے اور کہا جیسے پہلی کی طرح باتیں کر رہے تھے ویسی باتیں کرو۔ چرواہا کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے، مجھے اللہ کی معرفت حاصل نہیں تھی، اب جیسے اللہ ہے میں اللہ کو پہچاننے لگا ہوں، اب میری ہمت نہیں پہلے کی طرح باتیں کروں۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کا دل مطمئن ہو گیا، اس کا دل منور ہو گیا، اس کے دل میں اللہ کی محبت نقش ہو گئی، اس کو اللہ کے اسماء الحسنہ کا استحضار مل گیا، وہ ان اسماء کے اندر غور کرنے لگا، پھر اس کو اللہ کی قرب کا ذائقہ مل گیا، اللہ سے مناجات کی سعادت حاصل ہو گئی، اس کو اللہ سے باتیں کرنے کی لذت مل گئی، زندگی کا مزہ مل گیا۔ کیا ہے؟ اس نے اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیا۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، یہ کلمہ ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ حق ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اخلاص ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساتوں زمین آسمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 13 سال مکہ مکرمہ میں ہم صرف اس کلمے پر محنت کر رہے تھے۔ یہ کلمہ صرف زبان پر نہ ہو، یہ دل میں اتر جائے، یہ دل میں رچ بس جائے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کا ایک جز اور حصہ بن جائے۔ کیسا بنا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کی وہ سطح مل گئی اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ ہو۔ میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ، ایمان کی حقیقت مل گئی، کیسے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول کرامن کاتبین مونڈوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے نامہ اعمال لکھنے والے ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ اور واقعی ایسا تھا۔ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے آج کی صبح
ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی ہے۔ کیسے؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول، دن میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، رات کو بستر سے جدا قیام کی حالت میں ہوتا ہوں، میں ان آنکھوں سے جنت کو، جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے جہنم کو، جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو محفوظ رکھنا۔ ایمان کی وہ سطح اور اللہ کا مطالبہ ہے ہم سب سے ہے، ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ لے کر آئے تھے صحابہ اکرام، ایسا ایمان لے آؤ۔ مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایمان کے بول قیمتی ہیں، الفاظ ضروری ہیں، لیکن الفاظ ہوتے ہیں، حقیقت نہیں۔ الفاظ تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حقیقت وہ اور ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو پانے کے لیے، اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے محنت، مشقت، مجاہدہ، قربانی، اس کے بعد جا کے وہ ایمان کی سطح ملتی ہے، اور وہ ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے۔ فرمایا ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے، خالی بول ہیں، خالی الفاظ ہیں۔ فرمایا کال سے کال پھیلتا ہے، حال سے حال پھیلتا ہے۔ وہ تو جہاں جاتے تھے صحابہ کرام، زیادہ تقریر نہیں، زیادہ واعظ نہیں، وہ تو اتنا کہتے تھے جیسے ہم ہیں ویسے ہو جاؤ۔ ان کو دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین نشیں وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے کلام سے علم میں اضافہ ہو، جس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو۔ فرمایا یہ بہترین امتی ہے، ہمارا دیکھنا، ہمارا کرنا، ہمارا بولنا یہ اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہو، یہ اللہ کی یاد کو پیدا کر رہا ہو۔ یہی امت کا ایک خاصہ ہے، یہ امت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ۔ کون سا؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ آج جتنے حالات آ رہے ہیں اس کے قصوروار ہم ہیں، میں ہوں اس کا قصوروار، مجرم میں ہوں۔ کیا ہے؟ حاجی صاحب فرمانے لگے استغفار کرو اس پر کہ اللہ نے ایک ذمہ داری دی، ہم اللہ کی طرف متوجہ کرتے، ہم اللہ کی طرف بلاتے، ہم اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ کے سامنے ان کو جھکاتے، ساری کی ساری انسانیت کو۔ اس پر ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی، لغزش ہوئی، غفلت ہوئی، گناہ ہوا، اس پر ہم استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور دل سے توبہ کریں۔ جو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے معافی مانگتا ہے، پھر اللہ بھی اپنے فضل سے معاف فرما کر اس کے ساری لغزشوں کو درگزر فرما کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کی بخشش اور اللہ کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب اللہ محبت کریں گے پھر اللہ اعلان فرماتے ہیں آسمانوں پر، فلاں ابن فلاں سے میری واپس دوستی ہو گئی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس نے رجوع کر لیا، رجوع الی اللہ، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ سچے دل سے ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
اللہ نے یہ اعلان کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب تک آپ اپنی امت کے درمیان بنفس نفیس موجود ہوں گے اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا، یا جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے، اور نہیں ٹلتی کوئی بلا مگر بسبب توبہ کے۔ اور توبہ جب بندہ کرتا ہے، فرمایا ندامت کا اتنا آنسو مکھی کے سر کے برابر جب یہ بندہ اپنی آنکھ سے ٹپکاتا ہے، اللہ تعالی اعلان فرماتے ہیں اس کا جہنم میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ تھنوں دودھ کا واپس تھنوں میں واپس جانا ہے۔ جب بندے سے گناہ ہوتا ہے، ہم ساری گناہ گار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاؤون، آدم علیہ السلام کی نسل میں ساری گناہ گار ہیں، ہم ساری گناہ کرتے ہیں۔ بلکہ مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اکیلے میں بھی دکیلے میں بھی، مجمع میں بھی تنہائی میں بھی، چھوٹے بڑے سارے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ جب بندہ اللہ کی طرف توجہ ہو کے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے سے گناہ ہو گیا، اب معافی مانگ رہا ہے، اس کو یقین ہے کوئی اس کا پوچھنے والا، جبھی تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ بندہ پھر جاتا ہے، کہ بشریت کی وجہ سے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے محفوظ رہتا ہے، لیکن بشریت کی وجہ سے پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر اس کو ندامت، شرمندگی، افسردگی، ہائے میں نے ایسا کیوں کیا۔ پھر وہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میں نے تو پکا عزم کیا تھا نہیں کروں گا، اے اللہ پھر ہو گیا، اے اللہ معاف کر دے، اب کیا نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے کہ دیکھو گناہ ہوا، معافی مانگی میں نے، معاف کر دیا، پھر گیا، پھر گناہ ہوا، پھر معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے اس کو پھر معاف کر دیا، پھر جاتا ہے، پھر بشریت کی وجہ سے جب تک اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں رکھتے محفوظ رہتا ہے، پھر بشریت کی وجہ سے پھر وہ گناہ، پھر افسوس، پھر شرمندگی، پھر ندامت، پھر اللہ کے سامنے رونا دھونا گڑ گرانا، اے اللہ میں نے تو پکا عزم کیا تھا لیکن پھر ہو گیا، اے اللہ پھر معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ فرما کر فرماتے ہیں دیکھو گناہ ہوا، معافی مانگی، معاف کر دیا، پھر گناہ ہوا، معافی مانگی، معاف کر دیا، پھر گناہ ہوا، معافی مانگی، معاف کر دیا۔ یہ گناہ کرتے کرتے معافی مانگتے مانگتے تھک جائے گا، اور میں اللہ ہوں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ اللہ تو ایسے ہیں، معاف کرنے کے لیے انتظار میں ہیں، آئے کوئی اس راستے پر وہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ نے جب دنیا کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، اپنے کتاب مبین میں پھر لکھا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، پھر اپنی کتاب بند کر کے رکھ دی۔ اللہ تعالی بندوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب سچے دل سے ندامت ہو۔ بندہ سوچتا ہے میں نے تو اللہ سے کئی دفعہ معافی مانگی، معافی میں نے مانگی، توبہ کی، ٹوٹ گئی۔ علماء حضرات فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کی توبہ بیکار نہیں جاتی۔ یہ تو شیطان کی طرف سے بات آتی ہے، کیا ہوگا تمہارا، تم نے بہت معافی مانگ لی، توبہ کر لی،
وہ تو صرف ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ گناہ ہوا، توبہ کی، پھر ٹوٹ گئی، کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا بازا بازا ہراچے ہستی بازا، گر کافر و گبرو بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، گر صدبار توبہ شکستی بازا۔ اگر 100 دفعہ توبہ کر کے توڑ دیا پھر توبہ کر دیا۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے جو گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ تواب میں سے ہے، اس کا شمار توابین میں ہے۔ یہ بھی ولایت کا ایک درجہ ہے، لیکن اس میں ترغیب گناہ کرنے کی نہیں ہے، اس میں ترغیب ہے توبہ کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی۔ توبہ میں بھی علماء حضرات فرماتے ہیں 3 حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے سچے دل سے، پکے دل سے اللہ کے سامنے نادم ہو جائے، مجھ سے گناہ ہوا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور تیسری بات یہ ہے پکا عزم ہو آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اور علماء حضرات فرماتے ہیں حق تلفی کی ہے، چاہے وہ حقوق اللہ میں ہوں، چاہے وہ حقوق العباد میں ہوں، حق تلفی ہو گئی، علماء سے پوچھ کے وہ حق کو ادا کرنا ہوگا۔ نمازیں رہ گئیں، روزے رہ گئے، زکوٰۃ رہ گئی، اللہ کے بہت سارے احکامات، گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن جو ذمہ وہ ادا کرنا ہوگا۔ کسی بندے کا حق لے لیا، گناہ تو معاف ہو جائے گا، وہ حق واپس کرنا ہوگا یا اسے معاف کرانا ہوگا۔ تو علماء حضرات فرماتے ہیں توبہ اس کے 3 حصے ہیں، لیکن جب آدمی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک مولانا اسلم صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ملتان میں، انتقال ہو گیا۔ ایک حدیث بہت سناتے تھے اور فرماتے جب اللہ کے سامنے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش۔ پھر وہ خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر ایک مسافر اپنی سواری پر مہینے بھر کا سامان لادے ہوئے جا رہا ہے، جنگل کے اندر سو گیا تھوڑی دیر ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے، آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی سواری بمیں سامان کے غائب۔ وہ خوب تلاش کرتا ہے، نہیں ملتی ہے اس کو۔ آخر کار تھک ہار کر اسی درخت کے نیچے موت کا انتظار کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی، پھر آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے اس کی سواری بمیں سامان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ تو مولانا اسلم صاحب فرمانے لگے اللہ تو اللہ ہیں، قادر مطلق ہیں، اللہ کی زبان کبھی نہیں لڑکھڑاتی، لیکن بتانے کے لیے کہ جیسے بندے کو خوشی ہوئی، زبان لڑکھڑا گئی، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، رجوع کرنے کا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب 2018 میں سالانہ اجتماع رائیونڈ کا ایک حصہ ہو گیا، اب دوسرا حصہ باقی ہے، تو بیچ میں بہت بیمار ہو گئے، اسپتال لے کے جا رہے تھے، حویلی میں آئے، اور حویلی میں تمام شورا کے، ساری دنیا کی شورا کے لوگ موجود، اور ان سے فرمایا میرا یہ پیغام کہہ دینا کہ یہ امت استغفار کرتی رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ ہمیں معافی مانگنی ہے اللہ سے، اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، اسی لیے ساری امت کو جگایا جائے، جوڑا جائے، بتایا جائے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، لوٹ کر آ جائیں اپنے کام پر،
اپنے مقصد پر انسانیت کو بتانا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ایک کام کے لیے بھیجا، ایک مقصد کے لیے بھیجا، ان قریب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے، اس زمین سے اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے، اس کے لیے ذمہ دار یہ امت ہے۔ حضور کی امت پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، محنت کرتے، کوشش کرتے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ساری ذمہ داری اس امت کی ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، اس کے ذمے اللہ کی طرف سے یہ بات لگ گئی، یہ کام لگ گیا، مجھے خود بھی دین پر چلنا ہے، ساری انسانیت کو دین پر چلانا ہے، مجھے انبیاء علیہ السلام کی طرح ہدایت کے لیے محنت کرنی ہے، جان بھی کھپانی ہے، مال بھی لگانا ہے، اوقات بھی دینا ہے، اور جیسے صحابہ کرام نکل گئے اللہ کے راستے میں، مجھے بھی اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، تاکہ اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اس کے لیے صحابہ کرام تو نکل گئے جان دینے کے لیے، جہاں وہ جاتے تھے وہاں محنت کرتے اور اس نیت سے جاتے اب واپس لوٹ کر نہیں جانا ہے، جان دے دیتے، وہاں ان کی قبر بنتی۔ ہمارے لیے آسان ہے، ہم کچھ وقت کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے، واپس لوٹ کر آئیں اور اپنے اپنے مقام پر آ کے محنت کریں، کوشش کریں، جہد کریں، اپنے محلوں کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اور پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگیں۔ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، انک لا تہدی من احببت، ہدایت صرف اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن ہدایت کے لیے محنت کرنا ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس محنت کے اندر محنت، جہد، لوگوں کے پاس جانا، ان سے ملاقاتیں کرنا، ان کی منت سماجت کرنا، یہ تو ایک چھٹانگ کے برابر، لیکن راتوں کو اللہ سے مانگنا، اے اللہ تو ہی اپنا فضل فرما دے، ہدایت کو عام فرما دے، یہ ایک من کے لیے ہے، ایک چھٹانگ وہاں پر اور ایک من، اللہ سے مانگنا، گڑ گڑانا۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تہجد کے وقت خود نازل ہو کر فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تہجد کے وقت محنت بھی کرنی ہے، مانگنا بھی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور آج حاجی صاحب فرمانے لگے انتظار میں تو ہیں اللہ تعالیٰ، کوئی مانگنے والا ہمارے درمیان میں نہ رہا، ایسا مانگنے والا کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، محنت تو یہ ہے ہمارے درمیان کوئی ایسا آ جائے، اللہ سے ایسا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے پر فیصلہ فرما دیں اور ہدایت کو عام کر دیں۔ تب اس کے لیے فرمائیں کون کون ساتھی 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، ملکوں کے لیے کون کون ساتھی تیار ہیں؟ ہمت کریں۔ محمد یوسف 4 مہینے ماشاءاللہ، اور فرمائیں مسجد وار پوری جماعتیں ملکوں کے اعتبار سے، محمد زین العابدین ساحل اندرون، محمد صرف نام لکھانے والے کھولیاں ہیں، وہ نام لکھانے کے لیے کھڑے ہوں، باقی ساتھی بیٹھے رہیں۔ فرمائیں یہ بھی ایک حصہ ہے، نور ضمیر 7 مہینے کی یہ بھی اللہ ایک قبول حصہ کرے۔ ہے۔ محمد ابرار 4 مہینے کے لیے اللہ قبول، محمد طلحہ 4 مہینے کے لیے، ابو ہریرہ 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ، محمد سلیم سال ماشاءاللہ اللہ قبول کرا۔ اللہ والی مسجد سے کے ڈی سورنگی سے چلے 4 مہینے کی پوری جماعت، اس طرح فرمائیں جوڑ سے ماشاءاللہ، پوری جماعتیں فرمائیں، ہمت کریں ماشاءاللہ۔ گزارش ہے آپ احباب کی خدمت میں، جس طرح آپ احباب نے جم کر بات کی، اب یہ تھوڑی دیر کے لیے تشکیل کا عمل ہے، جس طرح پوری بات دھیان سے آپ احباب نے بیٹھ کر سنی، اب گزارش ہے پوری دیر کی اور تشکیل کریں، 10 منٹ کی بات ہے، تشکیل کا عمل ہے اور اہم عمل ہے، اس سے سارے احباب کی خدمت گزارش ہے، جب کھڑے ہو کر اپنے نام لکھوائے یا اللہ کی طرف توجہ ہو کر اللہ سے بات کریں، جس سے کوئی احباب ہے بیٹھے رہنے کی جگہ صرف نام لکھوانے والے گھر میں بلکہ تو سے اگر سلام کی جواب ماشاءاللہ قبول کریں۔
محمد زبیر صاحب نے نگر بیراج محمد جواب پر اپنی مساجد میں رہتے رہتے ہیں یہاں جو نگر بیراج کو کر رہے ہیں ماشاءاللہ پوری جماعت ماشاءاللہ قبول کرے محمد مسجد سے پوری جماعت ماشاءاللہ قبول کرے معراج پر چار میں اللہ قبول کرے ہمارے انسان میں روح ماشاء اللہ قبول کرے احسان پر مومن 4 مہینے ماشاء اللہ عبداللہ 4 مہینے ریحان 4 مہینے ماشاء اللہ واجد 4 مہینے ماشاء اللہ ایاز احمد ماشاء اللہ 4 مہینے جامع رشید سے ماشاء اللہ 3 جماعت اللہ قبول کرے احسان پر اس طرح فرمائے ماشاء اللہ لانڈی انصاری پوری جماعت ماشاء اللہ قبول کرے جامعہ شیخ المدارس سے نقد جماعت کرنے کی ماشاء اللہ قبول کرے عبدالبصیر صاحب نے ماشاء اللہ مولانا مصطفیٰ صاحب ماشاء اللہ صاحب کے اللہ قبول کرے محمد حافظ صاحب نے گزارش کی جہاں جہاں کے بعد کوئی تفصیل دے جائے اپنے ناموں کو لکھوائے محمد اسماعیل صاحب گزارش ہے کہ مجمع کے ساتھ آ جائے ماشاء اللہ ہمت کریں تشریف رکھیں جو احباب ہیں ابھی کچھ احباب تھوڑے بہت چل پھر رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ تشریف رکھیں ماشاءاللہ کافی مجمع جم کے بیٹھ گیا ہے باقی احباب کی خدمت میں بھی گزارش ہے جو بھی تشریف رکھیں انشاءاللہ بات شروع ہونے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اللہ تعالیٰ اس ساری کی ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اور ہر چیز کے لیے ایک سبب مقرر کیا ہے کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے لیکن جو اسباب اللہ نے اس دنیا میں رکھے ہیں حالات کے بننے اور بگاڑنے کے لیے اس کا ضابطہ اللہ نے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یہاں خشکی اور تری میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے انسان اگر بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بنا کر رکھ دیتے ہیں اور اگر انسان میں بگاڑ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی حالات کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے اور زمین پر صلح بھی ہوں، نیک لوگ بھی ہوں، تو کیا ان پر بھی اثر پڑے گا؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے ہاں، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے، پھر جب کوئی اللہ کا عمومی عذاب آئے زمین پر، تو پھر نیک لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے ہاں، حشر کے میدان میں، آخرت میں یہ لوگ نیک لوگ جدا ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو سب پر اثر آتا ہے، اس لیے یہ انسان، اس کا بننا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، طرح طرح کی مخلوقات کو بنایا، پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ بھی جاری فرمایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، سب کی محنت کا میدان انسان ہوا کرتے تھے۔ انسانوں پر آ کر محنت کرتے یہ انسان بن جائے۔ اب انسان کا بننا کیا ہے؟ انسان کے پاس بہت مال آ جائے، بہت چیزیں آ جائیں، بہت نقشے آ جائیں، بہت اونچا کوئی عہدہ مل جائے، یہ انسان کا بننا نہیں ہے۔ انسان کا بننا یہ ہے کہ جس اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا ہے، اور جس اللہ نے انسان کو ایک دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اور پہچان کر اس کو راضی کرے اور اس کی ناراضگی سے بچے، یہ انسان کا بننا ہے۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو آواز دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کیا ہے؟ ہم کس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے بہت ساز و سامان مل جائے، چیزیں مل جائیں، ڈگری مل جائے، عہدے مل جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو، جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، فرمایا بس فقط یہی کامیاب ہے۔ کامیابی یہ ہے انسان اپنا اصل ٹھکانہ آخرت میں جنت کو پائے، یہ کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی طویل ہو جائے، اس کا اختتام ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور یہاں کی زندگی عارضی ہے، اور یہاں کی زندگی فنا ہونے والی ہے، فانی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لامحدود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے دنیا کی زندگی اللہ نے بنائی ہے تمہارے لیے، اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے، الدنیا خلقت لکم، لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے۔ جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے، جس کی خبر تمام انبیاء علیہ السلام دے کر گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس آخرت کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 3 دن پہلے ایک خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دار الغرور فرمایا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شافی معشر ہیں، ساقی کوثر ہیں۔ اور کسی نے یوں فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، لیکن دنیاوی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ اس پر یہ دعا مانگی، اے اللہ میں تو آپ سے یہ مانگ رہا ہوں ایک دن مجھے کھانے کو اتنا مل جائے، میری کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار ملا ہے، اگر آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے میرے دو مشیر زمین پر ہیں، میرے دو مشیر آسمان پر ہیں، زمین کے میرے مشیر ہیں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، اور آسمان کے مشیر میرے جبرائیل ہیں اور میکائیل ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ نیچے کی طرف کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہمیں کہا گیا ہے سبب اختیار کرنے کو، لیکن مسبب الاسباب اللہ ہیں، اور اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور اللہ چاہیں سبب کے تحت کر کے دکھا دیں، اللہ چاہیں سبب کے مخالف کر کے دکھا دیں، اللہ چاہیں بغیر سبب کے کر کے دکھا دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو سبب قرار دیا گیا ہے وہ انسانی اعمال ہیں، جیسے یہ انسان عمل کرے گا ویسے ہی اس کے اوپر حالات آئیں گے، انفرادی طور سے بھی اجتماعی طور سے بھی، جیسے اس کے انسان کے اعمال ہوں گے۔ یہ انسان بنا ہوا ہے، اور بنا ہوا کیسا ہوتا ہے، اس کا رتبہ کتنا اونچا جاتا ہے جب یہ بنا ہوا انسان ہوتا ہے، یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر بگاڑ آتا ہے، یہ بگڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی خود فرما رہے ہیں کلام پاک میں، اس کا مفہوم ہے یہ بگڑا ہوا انسان جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ کہاں اتنا اونچا رتبہ انسان کا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا، روح پھونکی، تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا تم نے ایسے کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا آگ سے، میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، اس کو بنایا ہے مٹی سے۔
اس نے تکبر کیا، اس کا شمار ہو گیا کافروں میں، اس نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا. اتنا اونچا رتبہ، فرشتوں سے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کو. یہ اللہ نے واقعہ کلام پاک میں ایک نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ بیان فرمایا بتانے کے لیے رتبہ، درجہ، مقام انسان کا بہت اونچا ہے. یہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے. لیکن جب بگاڑ آتا ہے انسان کے اندر، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جانوروں کی بھی کئی قسم ہیں. ایک قسم جانور کی وہ ہے جو معصوم پرندہ ہوتا ہے، کبوتر ہے، دانہ چگتا ہے، پانی پیتا ہے، گھونسلے میں بچے ہیں، چونچ میں چونچ ملا کر اس کو کھلاتا پلاتا ہے. اس کو اپنے سے غرض ہے، کسی اور سے کوئی واسطہ نہیں، خود غرضی. فرمائے جانوروں کی ایک قسم یہ ہے. اور ایک قسم جانوروں کی وہ ہے جنگل کے اندر شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، ہرن کی جان لی، بکری کی جان لی اور اپنا پیٹ بھرا. دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنا نفع اور فائدہ اٹھانا، فرمائے یہ جانوروں کی دوسری قسم ہے. اور ایک تیسری قسم بھی ہے جانوروں کی. رات کے اندھیرے میں کوئی جا رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے، ایک بچھو نے ڈنک مارا، ایک قطرہ خون کا اس بچھو کے پیٹ میں نہیں گیا. مجھے فائدہ ہو نہ ہو، دوسرے کو نقصان پہنچے. اب جس کو ڈنک مارا وہ تو کرا رہا ہے، بے چین ہے، تکلیف ہے، درد ہے. دوسرے کو تکلیف پہنچے چاہے مجھے فائدہ ہو نہ ہو. فرمائے یہ تیسری قسم ہے جانوروں کی. لیکن انسان کے اندر بگاڑ آتا ہے. یہ پھر ایک کی نہیں، دو کی نہیں، تین کی نہیں، اس کا نقصان نسل در نسل چلتا رہتا ہے. سینکڑوں کو نقصان پہنچتا ہے. معاشرے کے اندر ایک جنگلی جانور کو چھوڑ دیا جائے آزاد، کتنوں کو نقصان پہنچائے گا؟ 10 کو، 20 کو. لیکن معاشرے کے اندر ایک بگڑا ہوا انسان یہ 10-20 کو نقصان نہیں، یہ سینکڑوں کو، ہزاروں کو، لاکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کا نقصان نسل در نسل چلتا رہتا ہے. یہ بگڑا ہوا انسان ہے. انسان کا بننا بہت ضروری ہے. اس لیے ہر نبی نے انسانوں کو متوجہ کیا، دیکھو اس دنیا کی طرف مت جاؤ. مال سے زندگی نہیں بنتی ہے، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں. نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں. عہدے، منصب، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں. کامیابی اس کے اسباب اللہ نے مقرر فرمائے ہیں. وہ کامیابی کی چیزیں جسے کامیابی مل جائے انسان کے جسم سے باہر نہیں ہیں، وہ انسان کے جسم کے اندر ہی ہیں. دل ہے، ہر انسان کو دیا ہے. دل کا یقین صحیح ہو جائے، اس دل میں صرف اللہ ہو، اللہ سے ہونا ہو، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو. یہ دل اللہ نے جو انسان کے سینے میں رکھا ہے، یہ اس کو اللہ نے اپنی تجلی گاہ بنائی ہے. یہ انسان کا دل عجیب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے. اور یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے. دل کا بننا یہ ہے اس دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو. یہ دل یہ صرف اللہ کے لیے مختص ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی 13 سال مکہ مکرمہ میں انسانوں کے دلوں پر محنت ہو رہی تھی. اس دل میں
ایمان اتنا راسخ ہو جائے، اتنا پکا ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے، لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کر انسانوں کے دلوں میں اتر جائے۔ یہ کلمہ، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کے الفاظ بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ اتنا وزنی بھاری کلمہ ہے، اگر ساتوں زمین اور آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائیں، صرف الفاظ۔ لیکن یہ کلمہ صرف الفاظ کے لیے نہیں آیا، یہ دل میں بٹھانے کے لیے آیا ہے۔ اعرابی آئے حضور کی خدمت میں، ہم ایمان لے آئے، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے، یہ تو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایمان دلوں کے اندر اتر جائے، دلوں میں رچ بس جائے، اس کا وقت ابھی باقی ہے۔ یہ دل، یہ ایمان کی جگہ ہے، یہ دل اللہ نے اس کو اپنی تجلی گاہ بنایا ہے۔ یہ دل اگر بنا ہوا ہے، یہ انسان بنا ہوا ہے، دل اگر بگڑا ہوا ہے انسان بھی بگڑا ہوا ہے۔ اگر دل میں فاسد مادہ آ گیا، گندگی آ گئی، دنیا کی محبت، یہ دنیا کی محبت ہر فتنے، ہر خرابی کی جڑ ہے۔ الدنیا راس کل خطیئہ، ہر خطا کی یہ جڑ ہے، دنیا کی محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت فرمائی کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، ایسی محنت کی۔ فرمایا دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، یہ دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ امت کو ترغیب دی، دیکھو ایسے رہو دنیا میں جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس دنیا کے پیچھے ہم پڑ گئے؟ اس کی بھی وجہ بتا دی۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ جس اللہ نے دنیا بنائی ہے وہ اللہ اس دنیا کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ کھیل اور تماشا ہے۔ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے بے قیمت ہے، ختم ہونے والا ہے، اس کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا اکیلے تنہا نظام چلا رہا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو ختم فرما دیں گے، تمام مخلوق ختم، یہ دنیا بھی ختم، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے ختم، ساری انسانیت ختم، سارے جانور ختم، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ لپیٹ کر رکھ دیں گے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، عرش کو اٹھانے والے فرشتے سب ختم، اور پھر اللہ تعالی جب سب کو ختم فرما دیں گے پھر اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا۔
پھر خود اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ تعالی اول، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ تعالی آخر، اللہ کے بعد کچھ نہیں، اللہ تعالی ظاہر، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اللہ تعالی باطن، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں، جانیں وہ کون ہے جس نے مجھے بنایا ہے، وہ کون ہے جو مجھے اس دنیا میں پال رہا ہے، وہ کون ہے جو ہر مشکل کو میری آسان کر رہا ہے، وہ کون ہے جو میری ہر حاجت کو پورا کر رہا ہے۔ وہ صرف اکیلے اللہ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا، وہ مال کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف نہیں، دنیا کی طرف نہیں، منصب کی طرف نہیں، وہ صرف اللہ کی طرف جائے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ دوڑے گا، بھاگے گا صرف اللہ کی طرف۔ میرا معاملہ اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے، اور اس کلمے کو اللہ نے شروع کیا ہے لا سے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ جس کے دل میں یہ یقین ہوگا اور پختہ یقین ہوگا وہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوگی، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوگا پھر وہ دل مطمئن بھی ہوگا، اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہے، دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہے، یہ دل پھر ہمیشہ پریشان رہے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کا در کبھی اس کا در، در بدر۔ اور جس نے اللہ کو پہچان لیا کتنے ہی حالات کیوں نہ آئیں، کیسی فضا بن جائے، جو مرضی ہے ہوتا رہے، اس کا دل مطمئن ہے، دل مطمئن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں، اور وہ غار کیا تھا؟ چاروں طرف پتھر تھے، بیچ میں ایک جگہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں، اور غار ثور کتنا دور ہے اوپر چڑھنا، کتنا فاصلہ ہے، کتنا کٹھن ہے وہ راستہ۔ پہنچ گئے غار ثور میں، جن سے چھپ کر نکلے تھے وہ پیچھا کرتے کرتے بھی پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول یہ تو پہنچ گیا ہے، غار کے دروازے پر ہیں، غار کے منہ پر ہیں، اگر یہ صرف اپنے پاؤں کو دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں نقل کر دیا۔ کیا فرمایا؟ اور یہ صرف ابو بکر سے نہیں فرمایا، یہ ساری امت سے فرمایا۔ کہا قیامت آنے والا وہ آخری حضور کا امتی، اس کے لیے پیغام ہے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، خوف مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اللہ جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، اللہ کے قبضے قدرت کے دائرے میں ہر چیز ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ
اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، تمام مخلوقات پر اللہ کا کلی اختیار اور قابل تصرف حاصل ہے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے، اور اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ کوئی اللہ کا مقابل بن نہیں سکتا، کوئی اللہ کے سامنے حکم نہیں چلا سکتا، کوئی اللہ کے آگے دم نہیں مار سکتا، پر نہیں مار سکتا۔ مخلوق کیا ہے؟ مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی قوت والی نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی قدآور نظر آئے، مخلوق مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ خالق ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں، اللہ مالک ہیں اور باقی سب مملوک ہیں، اللہ غالب ہیں اور باقی سب مغلوب ہیں۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، مخلوق ساری جمع ہو جائے، مل جائے اور مل کر کچھ چاہے۔ مخلوق کا چاہنا یہ محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، جس نے اللہ کو پہچان لیا، اور وہ کون ہے جو پہچانے گا؟ یہ کیوں مل جاتا ہے انسان کو اللہ کی معرفت؟ جو اللہ کا مطیع ہوگا، جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، کرنے والے کام جس کو اللہ نے حکم دیا کرے گا، بچنے والے جس سے اللہ نے کہا بچو اس سے بچے گا، اس کا نتیجہ یہ ہے اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، وہ اللہ کو پہچان لے گا۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 61 میں نظام الدین کے اندر تعلیم کروا رہے تھے، خود انہوں نے یہ واقعہ سنایا، تعلیم کرا رہے تھے، دیہاتی میواتی سیدھے سادے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے، فضائل ذکر میں سے حاجی صاحب نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا اللہ کی معرفت مل جائے گی۔ پھر فرمانے لگے میں سوچ میں پڑ گیا، سیدھے سادے لوگ ہیں، میواتی ہیں، دیہاتی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے معرفت سمجھی کہ نہیں سمجھی۔ تو میں نے پوچھ لیا ارے بھائی جانو معرفت کسے کہیں؟ ایک میاں جی میواتی کھڑے ہو گئے، فرمانے کیوں تو نہ جانے کسے کہیں؟ حاجی صاحب فرمایا اچھا تم بتا دو کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے میواتی دیہاتی، وہ جو ہمارا گاؤں ہے نا اس کا تھانے دار، اس سے ایسا تعلق ہو جائے، ایسا تعلق ہو جائے جو کام اس کو کہو وہ کر دے۔ حاجی صاحب فرمایا ہاں سمجھ گئے۔ ایک بدو آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے ایک سوال کیا، اے اللہ کے رسول حشر میں حساب کون لے گا؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لیں گے۔ وہ بدو وجد میں آ گیا اور کہنے لگا بخدا پھر تو ہم سب نجات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھہرا دیا، کیسے؟ تو عرض کیا ہے اللہ کے رسول جب کریم قابو پا لیتا ہے تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، وہ جانے لگا بدو، اس کی طرف دیکھنے لگے، یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اس کا جملہ دہراتے رہے بخدا پھر تو ہم سب نجات پا گئے۔
جب کریم قابو پا لیتا ہے پھر وہ معافی کر دیتا ہے. فرمایا دیکھو اس کو، یہ وہ ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا، یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا. رب کو پہچاننے کے لیے آدمی بہت بڑا علم حاصل کر لے، بہت بڑا اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، بہت بڑا اہل اللہ ایسا بن جائے، یہ بھی ضروری نہیں. مولانا www.darsequran.com